حضرت امام علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں نے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ بتایا تھا اور کئی جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کے قصے سنائے تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کی سخاوت کا واقعہ سناؤں گا۔ ایسا واقعہ کہ جس کا ذکر آپ کو قرآن مجید کی آیات میں بھی ملے گا، اور اس سے قبل آپ نے یہ قصہ شاید سنا ہو۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تمام اصحاب نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے؟ سارے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے اور ان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس فقیر نے دوبارہ صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرے؟ سب نماز پڑھ رہے تھے۔ اس فقیر نے جب تیسری مرتبہ صدا دی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرے؟ جب اسے کسی نے کچھ بھی نہ دیا تو اس فقیر نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، تیرے بارگاہ میں آیا تھا اور تیرے نام سے تیرے بندوں سے مانگ رہا تھا، کسی نے کچھ بھی نہ دیا۔ بس فقیر کا یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے، آپ کے ہاتھوں سے ایک انگوٹھی خود بخود اتری اور فقیر کو عطا کر دی گئی۔ وہ فقیر انگوٹھی کو چوم کر خوش ہو کر چلا گیا اور وہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے آیت لے کر نازل ہوئے کہ تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا محبوب ہے، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب نے سب کو یہ آیت سنائی تو سب نے مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، تمہاری نماز اور تمہاری سخاوت اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا، یا علی؟ اس فقیر نے پہلی مرتبہ آواز دی، دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، آپ تو پہلی صدا میں ہر بات پوری کرتے ہیں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کی تو آپ نے کیوں دیا؟ بس جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب علی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہاں فرش پہ نہیں بلکہ عرش پر ہوتا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ جب اس فقیر نے پہلی صدا دی، دوسری صدا دی، تیسری صدا دی، میں اللہ کی عبادت میں اتنا مگن تھا کہ میں نے نہیں سنا، لیکن جب اس کی صدا اللہ کے دربار میں پہنچی اور اس نے کہا کہ تیرے در سے خالی جا رہا ہوں، تو اللہ کے دربار میں بھی موجود تھا۔ میں نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ جائے، اور میں نے رکوع کی حالت میں اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا۔ سلام ہو رکوع میں زکوٰۃ دینے والے پر، سلام ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہونے والے پر، قدم قدم پہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے پر، اپنے ماتھے کو اللہ کے سجدے میں رکھ کر دنیا کو بھلانے والے علی ابن ابی طالب پر۔